میرے محترم دوستو بزرگوں، میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جب زمین اور آسمان بنائے تو اس زمین اور آسمان میں جو بنانے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا کہ اس میں اپنا خلیفہ بھیجوں گا حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کے ذریعے آدم علیہ السلام کی نسل پھیل جائے گی، پوری زمین میں انسانیت پھیل جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو آدم علیہ السلام کو بطور خلیفہ زمین میں بھیجا۔ تو پہلے جو انسان تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے، حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی نسل پیدا ہوتی رہی۔ صبح بچہ یا بچی پیدا ہوتے تھے اور شام کو اس کے مخالف بچہ یا بچی پیدا ہوتے تھے، پھر ان دونوں کے آپس میں شادیاں کرواتے تھے۔ اس طرح نسل بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلنے لگی اور آدم علیہ السلام دنیا میں بہت زیادہ ہو گئی۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے انسان کے ساتھ شیطان اور نفس بھی لگا دیا۔ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیطان اور نفس کو بھی لگا دیا ہے کہ شیطان اور نفس کوشش کریں گے، شیطان کوشش کرتا ہے انسان کے نفس پر حملہ کرتا ہے کہ کسی طرح اس انسان کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے کر چلا جاؤں، اور انسان کا جو نفس ہے وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ شیطان انسان کے نفس پر حملے کرتے ہیں، کوشش کرتا رہتا ہے، اور پھر وہ نفس شیطان کے کھینے پر، شیطان کے چھالوں میں آ جاتا ہے، اور وہ نفس گناہوں میں، گمراہی میں، سرکشی میں اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ شیطان کی ضرورت بھی اس کو نہیں پڑتی ہے، وہ نفس ہی شیطان کے بتائے ہوئے کہنے پر اعمال کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے۔ جیسے کہ رمضان المبارک میں شیاطین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قید کر لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں، اس وقت شیطان حملہ نہیں کر سکتے انسان پر، لیکن چونکہ 11 مہینے شیطان نفس پر اتنی کوشش کی ہوتی ہے، اتنی محنت کی ہوتی ہے کہ وہ نفس جو ہے نا شیطان بن چکا ہوتا ہے، اور شیطان کے طریقوں پر، ان کے بتائے ہوئے چالوں پر، منصوبوں پر، باتوں پر، عمل پر وہ خود ہی عمل کرتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے رمضان میں بھی بعض مسلمان کلمہ گو گناہوں میں بھی لگ جاتے ہیں، تو وہ شیطان کی وجہ سے نہیں، شیطان تو قید ہو چکا ہوتا ہے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، بلکہ وہ نفس شیطان کی چالوں منصوبوں کو اتنا مان چکا ہوتا ہے کہ وہ جس وقت شیطان کو اللہ قید کر دیتا ہے تو وہ نفس ہی اپنے عادات کے مطابق برے عمل کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا تو ساتھ میں شیطان اور نفس کو بھی ساتھ لگا دیا، جس کی وجہ سے انسانوں میں گمراہی پھیلنے لگی۔ سب سے پہلے انسان سے جو خطا ہو چکی ہے، گناہ ہو چکا ہے، وہ قتل ہو چکا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک بھائی نے دوسروں کو قتل کر دیا۔ تو سب سے پہلے جو زمین میں گناہ ہو چکا ہے وہ انسان کا قتل ہو چکا ہے، اور یہ شیطان نے ان سے کروایا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چیزیں پھیلتی رہی، گناہ بڑھتے رہے، اور جو ہے نا کفر شرک بھی بڑھتا رہا۔ تو جب کفر شرک اور گناہ بڑھتے رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طریقہ ازل سے اپنایا ہوا تھا کہ میں اپنے بندوں میں سے خاص بندے اپنے انسانوں کے پاس بھیجوں گا، اور وہ انسانوں کو دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلائیں گے، کفر شرک سے باز رکھیں گے، اور اس گروہ اور اس جماعت جو اللہ تعالیٰ انہی انسانوں میں سے انسانوں کے پاس بھیجتے ہیں، ان کا نام انبیاء کرام علیہ السلام۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ بھیجتے رہتے تھے انسانوں کے پاس۔ انسانوں میں جو گمراہ ہو چکے تھے، کفر شرک یا گناہوں میں مبتلا تھے، تو وہ پیغمبر ان کو آ کر دعوت دیا کرتے تھے۔ دعوت کیا دیا کرتے تھے؟ کفر شرک سے باز رہنے کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اپنانے کی، اور خود پر ایمان لانے کی کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر نبی ہوں، مجھ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے پیغمبر ہیں، پھر اس کے بعد انسان آتے رہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پیغمبر بھی بھیجتے رہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت یکساں تھی، ایک ہی جیسی تھی۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم، یہ دعوت تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کی دعوت اس موضوع پر کہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، کہ اے آدم کے اولاد، اے انسان، تمہارے پاس رسول آتے رہیں گے، تمہیں سمجھاتے رہیں گے، رسول آتے رہیں گے، تمہیں سمجھاتے رہیں گے، یقصون علیکم، تم لوگوں پر وہ رسول انبیاء قصے پڑھتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے۔ اس طرح یہ دعوت دیتے رہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو دعوت کا یہ جو طریقہ تھا کہ ہر پیغمبر ہر نبی اپنی امت کو اس طرح سمجھایا کرتے تھے کہ میرے بعد اور انبیاء آئیں گے اور وہ آپ حضرات کو سمجھائیں گے، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی طرف دعوت دیں گے اور اپنی نبوت کی طرف آپ لوگوں کو بلائیں گے، ان کا کہنا آپ سب نے ماننا ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام اس طرح دعوت دیا کرتے تھے، یہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ بھری پڑی ہے اسے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان کا یہ جو طریقہ تھا دعوت کا یہ چینج ہو گیا، یہ تبدیل ہو گیا۔ وہ کیسے تبدیل ہو گیا؟ وہ اس طرح تبدیل ہو گیا کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آتے تھے وہ یوں دعوت دیتے تھے کہ ہمارے بعد اور انبیاء آتے رہیں گے اور آپ حضرات کو سمجھاتے رہیں گے، ان کی باتوں کو ماننی ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے اس طرح ان کی بات ماننی ہے، وہ اپنی نبوت کی طرف اپنی پیغمبری کی طرف تمہیں بلائیں گے، ان کی بات ماننی ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو طریقہ تبدیل ہو گیا دعوت دینے کا۔ انہوں نے کہا میرے بعد انبیاء نہیں آئیں گے، میرے بعد ایک نبی آئیں گے، اور نام بھی بتا دیا کہ ان کا نام احمد ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا ان کی کتاب میں انہوں نے اپنے زمانے میں جو دعوت دی اس میں انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ آخری نبی ہوں گے، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئیں گے۔ تو تبلیغ کا جو طریقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آ رہا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ طریقہ چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ تو یہ ایک دلیل تھی حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی، کیونکہ طریقہ تبدیل ہو گیا۔ باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد ایک ہی نبی آئیں گے اور اس نبی کا نام احمد ہوگا، اس کے بعد کوئی پیغمبر نبی نہیں آئیں گے۔ بات صرف یہاں پر بند نہیں ہوئی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی میں قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان بھی کروا دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ہی دلیل ہی انسانوں کے سمجھانے کے لیے کافی نہیں سمجھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آنے والے انسانوں کو سمجھایا کہ آنے والے جو آخری نبی ہوں گے محمد احمد، وہ آخری پیغمبر ہوں گے، اس کے بعد کوئی اور پیغمبر نبی نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے وحی میں یہ انسانوں کو بتا دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہوں گے، وخاتم النبیین، اور آخری پیغمبر نبی ہوں گے، اس کے بعد کوئی نئے نبی نہیں آئیں گے۔ دو دلیلیں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا، وحی میں بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی دوسرا نہیں آئیں گے، کوئی نئے نبی دوسرا نہیں آئیں گے۔ اسی پر بھی بات بس نہیں ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے الفاظ میں بھی ان کو کہہ دو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میرے امت میں سے بعض لوگ مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے، کافروں کے ساتھ مل جائیں گے، وحتی یعبد الاوثان، یہاں تک کہ وہ بتوں کو پوجنے لگ جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، اور میرے امت میں 30 جھوٹے دجال آئیں گے۔ وہ دجال کیا کہیں گے؟ وہ دجال یوں کہیں گے یزعم کلہم انہ نبی، وہ دجال میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبی، کہ میں نبی ہوں آخری، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، دوسرے نبی نہیں آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود وحی نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے امت کو کھلوایا حدیث مبارکہ جسے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ اس پر بھی بات بس نہیں ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میرے بعد نبی تو نہیں آئیں گے، ہاں میرے بعد نبوت کا جھوٹا دعوے دار آئیں گے، میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، وہ لوگ آئیں گے، اس کے بارے میں بھی پہلے سے ہمیں بتا دیا۔ تو بات بالکل صاف ہو گئی الف سے لے کر یا تک کہ نہ کوئی پیغمبر آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے نبوت کے دعوے کرنے والے، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، یہ بھی بتا دیا۔ انہی جھوٹوں پیغمبروں میں سے جنہوں نے پیغمبروں کی جھوٹا دعویٰ کیا ہے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ان میں سے ایک غلام احمد قادیانی بھی ہے، جو آپ سب حضرات کو پتہ ہے، اور خاص کر پاکستان کا، ہندوستان کا تو بچہ مسلمان اس سے واقف ہے کہ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔
دیکھیے گا، ایک ہوتا ہے کافر مشرک، ایک ہوتا ہے منافق، اور ایک ہوتا ہے زندیق۔ یہ جو قادیانی ہے، غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار احمدی مرزائی، جو بھی اس کے پیروکار ہے، وہ سب کے سب کافر مشرک نہیں ہے، وہ منافق نہیں ہے، بلکہ وہ زندیق ہے۔ آپ کہیں گے زندیق کافر، اس میں کیا فرق ہے؟ کافر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا انکار کرے کہ نعوذ باللہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرے، اس کو کافر کہتے ہیں۔ مشرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، جیسے کہ ہندو لوگ بت کو ساتھ میں شریک کرتے، اپنے بنائے ہوئے پتھر کے مورتی کو شریک کرتے، وہ مشرک ہے۔ اور تیسرا چیز منافق، منافق کافر اور مشرک سے بڑھ کر بڑا مجرم منافق ہوتا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو ظاہری طور پر نماز پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تمام مسلمانوں کے اعمال اختیار کرتا ہے، ظاہری ڈھانچے میں اعمال سے، اقوال سے، افعال سے، کردار سے وہ مسلمان نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن دل میں اس کا عقیدہ ایمان کا نہیں ہوتا ہے، کفر کا ہوتا ہے، لیکن وہ چھپا ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر وہ اس کا اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، لیکن دل میں کفر کا عقیدہ لے کر بیٹھا ہوتا ہے، چھپایا ہوتا ہے، اس کو منافق کہتا ہے، کہا جاتا ہے۔ اور یہ منافق کافر مشرک سے بڑھ کر مجرم ہوتا ہے، آخری درجے کا مجرم، جس کو زندیق کہا جاتا ہے۔ زندیق وہ درجہ ہے کفر، شرک، نفاق کا، برائی کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی کا۔ زندیق وہ درجہ ہے جس کے بعد کوئی درجہ ہے ہی نہیں۔ تو قادیانی زندیق ہے۔ زندیق کسے کہتے ہیں؟ زندیق اس کو کہتے ہیں جو اپنے باطل عقائد، اپنے گمراہ کن اس عقائد، مذہب کو اسلام کا جامع پہنا کر یوں کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے عقائد ہے، ہمارا کفر ہے، شرک ہے، یہ سب کے سب اسلام ہے۔ یہ بالکل عجیب طرح کا غلط قسم کا ایسا عقیدہ ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اپنا غلط عقیدہ، اپنا غلط ان کا مذہب، ان سب کو کہتے ہیں کہ یہ عین اسلام ہے، اور اسی مسلمانوں کی طرح کلمہ بھی پڑھتا ہے، اس کو کہتے ہیں زندیق۔ اور زندیق سب سے بڑا اور سب سے برا درجہ ہے کفر، شرک، نفاق۔ زندیق میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ زندیق ہے۔ قادیانی زندیق اس طور پر ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھتے ہیں۔ قادیانیوں دو وجہوں سے زندیق ہے۔ قادیانیوں سے دو وجہوں کی وجہ سے دشمنی کرنی چاہیے۔ قادیانیوں سے دو وجہوں کی وجہ سے عام کافروں سے ان کے ساتھ مسائل الگ ہے۔ کافر سے، یہودی سے، عیسائی سے، ہندو سے، ان سے آپ مالی لین دین کر سکتے ہو، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہو، ان کے ساتھ تجارت کاروبار کر سکتے ہو، ان کی مدد بھی کر سکتے ہو۔ کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، پیسے دے دی، ان کی مدد کر دی، بالکل کر سکتے ہو کافر کی مدد۔ لیکن قادیانی ایسی زندگی کافر ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ کاروبار بھی جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ تجارت بھی جائز نہیں ہے، ان کی مدد کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اتنا برے درجے کے کافر ہے۔ کیوں؟ دو وجوہات کی وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ قادیانیوں کے جو غلام احمد قادیانی تھے، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس نے کھلم کھلا کئی بار اپنی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، خلفائے راشدین سمیت سب کی گستاخی کی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سامنے پڑھیں گے، آپ ان کو کہیں گے کہ آپ کافر زندیق ہو، بولیں گے کیسے؟ اللہ کے بندے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب بتاؤ کلمہ گو کو آپ کافر کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے۔ وہ آپ کو کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ ان کو بولیں گے نماز پڑھو، وہ آپ کی نماز کی طرح نماز پڑھیں گے، وہ آپ کی طرح داڑھی رکھیں گے، وہ آپ کی طرح پگڑی باندھیں گے، وہ آپ کی وضو کی طرح وضو کریں گے، ہر چیز آپ کے دین اسلام کی طرح کریں گے۔ لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں وہ محمد سے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نہیں لیں گے، بلکہ غلام احمد قادیانی مراد لیں گے۔ کتنا بڑا دجل ہے، کتنا بڑا فریب ہے، کتنی بڑی زندگی بن جاتے ہیں اس سے یہ لوگ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے، محمد سے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں لیتے، بلکہ غلام احمد قادیانی مراد لیتے ہیں۔ تو نماز میں جہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتے اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ غلام احمد قادیانی مراد لیتے ہیں۔ درود شریف پڑھتے ہیں، وہی درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو محمد سے کیا مراد لیتے ہیں؟ غلام احمد قادیانی مراد لیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ زندگی ہے، دو وجوہات کی وجہ سے، اللہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تمام صحابہ کرام کے گستاخی کرتے ہیں، کھلم کھلا کیے ہوئے انہوں نے کتابوں میں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ محمد
کلمہ پڑھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، لیکن اس نام سے غلام احمد قادیانی مراد لیتے ہیں۔ تو دو وجوہات کی وجہ سے قادیانی زندیق ہے، کافر مشرک منافق سے بڑھ کر زندیق ہے۔ نہ ان سے آپ تجارت کر سکتے ہو، نہ ان کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ آپ تجارت کر سکتے ہو، آپ کاروبار کر سکتے ہو، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک دسترخوان پر بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہو، لیکن قادیانیوں کے ساتھ نہیں کھا سکتے ہو۔ ہاں ذبیحہ ان کا استعمال نہیں کر سکتے عام کافروں کا، یہود ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، روافظ ہے، جو بھی ہے، ان کا آپ ذبیحہ استعمال نہیں کر سکتے ہو، لیکن ان کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہو۔ باہر کا کھانا بنا ہوئے کھا سکتے ہو، سموسے پکوڑے وغیرہ بیٹھ کے کھا سکتے ہو، دیگر چیزیں کھا سکتے ہو، لیکن قادیانیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہو، تجارت کاروبار کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے، تمام مسلمانوں کے اتنے زہریلا دشمن ہے کہ چھپے ہوئے دشمن بھی ہے اور ظاہری دشمن بھی ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔